الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم۔ سورہ کہف کا خلاصہ چل رہا ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ چند نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بری ہونا بتلایا، جس پر بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر تم میرے کہنے کے مطابق بت پرستی نہیں کرو گے اور بت پرستی کو کفر اور شرک بتلاؤ گے تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، سوچ سمجھ کر کے آؤ، ہم تمہارے جواب کے انتظار میں رہیں گے۔ اس موقع کو نوجوانوں نے اپنے لیے غنیمت جانا کہ بادشاہ کے دربار سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلے اور اللہ پاک سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر اپنی طرف سے خاص رحمت نازل فرما، اور ہم جس معاملے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، ایسے اسباب کا انتظام فرما کہ ہم راہ راست سے نہ ہٹ سکیں۔ یہ دعا ان نوجوانوں نے مانگی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ انفرادی طور پر ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو پڑھنے سے شام تک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے گا، نیک کام کرنے کی طاقت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اس دعا کا یہ اثر ہے۔ اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کو کفر سے، شرک سے اور بادشاہ کے ظلم سے بھی بچا لیا۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آرام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ نوجوان دعا کر کے وہاں سے نکلے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، غار میں جا کر رہنے لگے۔ وہاں پر اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، نیند آ گئی ان کو،
اور وہ زمین پر غار کے اندر لیٹ گئے، سو گئے۔ کتنے سال سوئے؟ اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب اگر اتنا لمبا کوئی سوئے گا اس کا جسم باقی رہے گا کیا؟ اس کے کپڑوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اللہ پاک نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا، ان کے کپڑوں کو بھی محفوظ رکھا۔ وہ لوگ جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا اور راشن اور کچھ روپیہ وغیرہ لے کر گئے تھے اس زمانے کے، ان سب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ 309 برس تک وہ نوجوان غار میں سوتے رہے۔ اللہ نے اس کا انتظام کیسے کیا؟ ان کی حفاظت کیسے کی؟ روزانہ سورج نکلتا تھا، سورج کی روشنی اس گھر میں جاتی تھی، لیکن دھوپ کو اللہ تعالیٰ آنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ 309 برس تک دھوپ ان کے جسم پر پڑے، اور اتنا لمبا بھی ضرورت نہیں ہے، چند مہینوں میں ہی ان کا جسم دھوپ کی گرمی کی وجہ سے سڑ جائے گا، گل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ سورج نکلتا، اس کی روشنی کو غار کے اندر آنے دیتا تھا، لیکن دھوپ کو اندر آنے نہیں دیتا تھا۔ دھوپ سائڈ سے نکل جاتی، صرف روشنی اندر آتی تھی، کیونکہ مستقل اگر غار کے اندر اندھیرا ہو، سام بچھو بھی آ جائے گا، کیڑے مکوڑے بھی جمع ہو جائیں گے۔ پہلے اس غار میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، یہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے انتظام کیا کہ روشنی برابر ان پر آتی تھی، صبح میں، دوپہر میں، اور دوپہر کے بعد شام تک بھی روشنی اس میں آتی تھی، دھوپ نہیں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم محفوظ تھا۔ صرف سورج کی روشنی اس میں آتی تاکہ سردی گرمی دونوں طرح کے موسم میں ان کا جسم محفوظ رہے اور کوئی جانور اندر نہ جا پائے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہاں پر روشنی کا انتظام کر دیا، کیڑے مکوڑے بیکٹیریا یہ سب چیزیں وہاں نہ آئے، اس کا انتظام کیا۔ اللہ پاک نے اور کیا انتظام کیا؟ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھے گا ان کو جا کر، بالفرض ایک ازمپشن ہے، کسی نے جا کر دیکھا نہیں، لیکن اگر کوئی جا کر ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، غار میں وہ سوئے ہوئے ہیں 309 برس تک، لیکن ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ آپ اگر مسجد میں آئے بازار سے تھک کر کے، سوچا کہ 5 منٹ کمر سیدھی کر لوں گا، اذان میں 5 منٹ ہے، آپ آگر لیٹ گئے، آنکھ آپ کی کھلی ہے، صرف آپ چت لیٹے ہوئے ہیں یا کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ سمجھے گا کیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں، آنکھ کھلی ہے نا، آنکھ کھلی ہے، جسم جو ہے سٹف ہے ایک دم۔ جب آدمی سوتا ہے جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اصحاب کہف، یہ نوجوان جب غار میں جا کر لیٹ گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، آنکھ کو کھول دیا، ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ان کا جسم ڈھیلا نہیں پڑا بلکہ سٹف ہے،
سخت ہے، تو کوئی آدمی اگر ان کو دیکھ بھی لے تو یہ سمجھے گا ارے بھائی یہ تو جگے ہوئے ہیں، ان کا سامان کوئی چوری نہیں کر پائے گا، ان پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا، کوئی جانور بھی ان پر حملہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور جسم بالکل سخت ہے، اسٹف ہے، سونے والے آدمی کی طرح ان کا جسم نہیں تھا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اسی طرح 309 برس تک وہ سو رہے ہیں، تو ایک ہی کروٹ پر اگر لیٹیں گے تو وہ جو کروٹ ہوگا، وہ جو پہلو ہے، اس کو زمین کھا جائے گی۔ ایک ہی طرف اگر لیٹے رہیں گے تو اس سائیڈ کا حصہ زمین کھا جائے گی اور کپڑا بھی زمین کھا جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا، وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کا جسم 2-3 گھنٹوں میں ایک بار کبھی ادھر کو کروٹ لیتا، کبھی ادھر کو کروٹ لیتا، کبھی پیر سیدھا ہو گیا، جو بھی شکل اللہ نے بنائی ہو ان کا جسم ادھر ادھر کو پلٹتا تھا، تاکہ صرف اس طرف ہی ہوا نہ لگے بلکہ زمین کی طرف جو جسم کا حصہ ہے ادھر بھی ہوا لگے اور وہ حصہ زمین نہ کھا سکے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اس غار کے دروازے پر ایک کتے کو بٹھا دیا۔ یہ کتا کہاں سے آیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نوجوان تھے ممکن ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے ہوں اور مالدار قسم کے لوگ ہوں، تو ان کی کھیت کی حفاظت کے لیے، ان کی جائیداد کی نگرانی کے لیے، جانوروں کی نگرانی کے لیے کتا وغیرہ پالنے کی اجازت ہے۔ اس لیے وہ کتا ان کے ساتھ رہا ہو، جب دیکھا کہ ہمارا مالک جا رہا ہے تو کتے نے بھی کیا کیا، ان کا پیچھا کیا، آ کر کے غار میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جس طرح گھر کے پاس وہ آتا کتا تو دروازے پر اس کی جگہ ہے، یہاں پر بھی وہ کتا آ کر کے غار کے اندر نہیں گیا، دروازے پر آرام سے اپنے سامنے کے پیروں کو کھول کر کے اس طرح بیٹھا جیسا کہ نگرانی کر رہا ہو، واچ مین۔ اللہ نے اس طرح اس کتے کو بٹھا دیا۔ یہاں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ آفٹر آل ایک کتا، اس کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لیا۔ ایک معمولی سا کتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، آدمی اس کو دیکھتا ہے تو بھگاتا ہے، بچے اس کو پتھر لے کر مارتے ہیں، نالیوں میں ادھر ادھر پھرنے والا، گندگی کھانے والا جانور، لیکن اس کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ والوں کی محبت اس کتے کے دل میں ہے، پورے گاؤں کو اس نے چھوڑ دیا۔ جنگل میں یہ نوجوان جا رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کتا ان کی محبت میں پیچھے پیچھے چلا گیا، وفاداری دکھائی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تراویح میں اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے، اس کتے کا نام نہ لے، تراویح میں پورا قرآن مکمل نہیں ہوا۔ ایک لفظ اس کا ہے، وہ بھی اگر چھوڑ دیا تو گویا کہ تراویح میں مکمل قرآن نہیں پڑھا گیا۔ قیامت تک آنے والا انسان مسلمان قرآن پڑھے گا تو اس کتے کو بھی پڑھے گا، کتے کا نام بھی لے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان لوگوں کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے کوہنیوں کو، بازوؤں کو دہلیز کے پاس۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا، اگر راستے میں جاتے ہوئے آپ کو کوئی کتا بھونکے،
کتے آپ کو بھگائیں تو اس آیت کو زور زور سے پڑھو. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اصحاب کہف کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلا کر دہلیز پر بیٹھ گیا. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. اس آیت کو اگر پڑھیں گے تو وہ سارے کتے خاموش ہو جائیں گے جو آپ کو بھونک رہے ہیں، کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ اس آیت کا اثر ہے، اس آیت کی یہ خاصیت ہے. کتا خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، آپ کو کاٹے گا نہیں. امید ہے انشاءاللہ ہماری زبان پاک ہو تو اس میں اثر ضرور ہوگا. بہرحال تو کتے کے دل میں اللہ والوں کی محبت تھی تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو علماء فرماتے ہیں اے انسان، اے مسلمان، اگر تم اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرو گے، نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھو گے، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا تو ان کی نیکی کا اثر تمہارے اندر بھی آئے گا، ان کی برکتیں تم کو بھی نصیب ہوں گی. آدمی اگر پھول کے باغیچے میں جائے گا تو خوشبو ضرور آئے گی، عطر کی دکان پر آئے گا تو عطر کی خوشبو ضرور آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق نیک لوگوں سے بنائیں، اللہ والوں سے بنائیں. بڑا فائدہ ہوگا، ہمارے اعمال کے اندر خوبی آ جائے گی، نیک اعمال کرنے میں ہمت پیدا ہوگی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے. اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ کتا پالنا ہماری شریعت میں منع ہے. کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، ورنہ کتے کو پالنا ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور کتا اگر پالتے بھی ہیں تو اس کو گھر کے اندر نہیں رکھنا بلکہ دہلیز پہ رکھنا، بالکل باہر اس کے رہنے کی جگہ ہونی چاہیے. اور ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتا پالنے سے منع نہ کیا گیا ہو، اس لیے ان نوجوانوں کا وہ پالتو کتا ہو اور وہ ساتھ میں آ گیا ہو. جو بھی بات ہو کتا ان کے ساتھ میں لگ گیا تھا اور جا کر کے دہلیز کے پاس بیٹھ گیا. تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کا، ان نوجوانوں کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا. دھوپ ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں پڑتی، ان کا جسم صرف ایک ہی کروٹ پر نہیں ہوتا، کروٹ وہ بدلتے رہتے ہیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور کتا جو ہے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری حالت ایسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جائے گا تو گھبرا کر کے وہاں سے بھاگ کر کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی آدمی اگر ان کی اس حالت کو دیکھنے جائے گا، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی، سب لیٹے ہوئے ہیں، کتا بیٹھا ہوا ہے، سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑ رہی ہے، بڑی عجیب کیفیت، ایسا رعب اللہ نے ان کے جسموں پر اور اس غار کے اوپر ڈال دیا تھا. اگر کوئی آدمی جا کر صرف جھانکے گا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر کے چلا جائے گا، ایسا رعب اللہ نے ڈال دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ روم سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہیں پر ان کا غار ہے، اصحاب کہف کا غار جو کہ وفات پا چکے.
جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ وہ زندہ تھے، سو رہے تھے۔ کافی زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں یہ دو صحابہ ملک روم گئے اور اس غار کو دیکھنے کے لیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے میں جا کر اس غار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مت جاؤ، اللہ نے تو تم کو کیا، تم سے اچھے آدمی کو بھی منع کیا۔ تم سے اچھے آدمی کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا لَوِ اطَّلَعْتَ، یہاں تا سے مراد کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی گرامر ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے اندر ان کا رعب طاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اللہ نے حضور کو یہ نہیں کہا ہے، حضور کا نام لیا لیکن عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عام آدمی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، حضور کو کسی کا رعب نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتلائی کہ یہ اس وقت اللہ نے کہا جب کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، زندہ تھے۔ اب تو ان کے انتقال کو کئی سال ہو گئے، کئی سو سال ہو گئے، اب جا کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چند آدمیوں کو جماعت بنا کر کے بھیجا، جاؤ پہلے تم اس غار کو دیکھ کر کے آؤ، ان لوگوں کے جسم وغیرہ ہڈی وغیرہ کچھ ہے دیکھ کر کے آؤ۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ سخت گرم ہوا وہاں پر چلی، وہ لوگ اندر جھانک کر دیکھ نہیں پائے، بھاگ کر کے واپس آ گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان کو دیکھنے کے لیے جاتا تو رعب کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر کے آ جاتا۔ ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کے جسم کی حفاظت کا سامان ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے نا کہ اے اللہ ہم تجھے ہی خدا مانتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، ظالم بادشاہ ہمیں قتل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں، تو اپنی جانب سے خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر جمے رہنے کے لیے اسباب کو مہیا فرما۔ انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ 309 سال تک ان کو وہاں پر سلا کر کے رکھا۔ 309 سال تک ان کو اللہ نے سلا کر کے کیوں رکھا ہے یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے میں جو باتیں ملیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ، یہ سارے کے سارے اصحاب کہف کون تھے؟ نوجوان تھے۔ تو پتہ یہ چلا نوجوان اگر کسی کام کو کرنے پر جٹ جاتا ہے، نوجوان اگر کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ مسلمان تھے جو غار میں چلے گئے، وہ کچھ ایمان والے تھے، وہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس طرح بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انہم فتیۃ،
یہ جتنے اصحاب کہف اللہ سے دعا مانگ کر کے غار میں چلے گئے، یہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 40 سال کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، شادی کے بعد ہم داڑھی رکھیں گے، حج کر کے آنے کے بعد ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ اس کے بعد یاد نہیں کیا جا سکتا، مائنڈ ساتھ نہیں دیتا۔ نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت اور بڑی بڑی عبادتیں، مجاہدے، یہ سب بڑھاپے کی عمر میں نہیں ہوتی۔ جہاں 40 سے آگے گیا آدمی وہ قبر کی طرف جا رہا ہے۔ چہرے میں داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب سمجھو ٹائم آ گیا ہے۔ موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے نہیں معلوم۔ تو جوانی میں ہی عبادت کو لازم پکڑنا ہے اور جوانی ہی میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تب جا کر آگے وہ آدمی چلے گا تو موت تک ایمان پر جم کر کے رہے گا۔ جوانی کو ضائع نہیں کرنا، جوانی کو بیکار جانے نہیں دینا ہے۔ جوانی میں اچھا پڑھنا، اچھا کمانا، اچھا حفاظت کر کے رکھنا اور اچھی عبادت کرنا، لوگوں کی اچھی خدمت کرنا ہے۔ جوانی میں جو لوگ عیش مستی کرتے ہیں 40 سال کے بعد، 45-50 سال کے بعد کسی کام کے وہ نہیں رہتے۔ گھٹنوں میں درد، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ جوانی میں کچھ بچا کر کے نہیں رکھا، بڑھاپے میں محنت نہیں کر سکتا، اس لیے مانگتا پھرے گا اس سے اس سے۔ تو جوانی کی جو عمر ہے 14-15 سال سے لے کر 40 سال کے اندر کا جو زمانہ ہے، یہ ایسا زمانہ ہے اس میں جس قدر آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہو، خوبیاں پیدا کر سکتے ہو، کر لیں۔ اس کے بعد کچھ آنے جانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تو آدمی کی عمر گھٹتی ہے، کوئی نئی چیز آدمی حاصل نہیں کر سکتا، دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، جسم بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔